سر رمضان شریف میں نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کسی جگہ پہ ذکر ہے کہ 700 گنا تک بھی حدیث شریف میں ہے کہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف میں جو برائیاں لوگ کرتے ہیں تو ان کے عذاب میں بھی کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ مجھے اصل میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سر علامہ نے فرمایا تھا رہ گئی رسم اذاں ہاں، روح بلالی نہ رہی، اللہ اکبر، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ واہ واہ، دیکھیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ایک چیز آئی ہے کہ آپ کو اس کام کا اتنا اجر دیا جائے گا۔ صحیح، اب رمضان میں اور رمضان کے علاوہ اس کا بھی الگ الگ بتا دیا کہ رمضان میں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، صحیح، یعنی ایک نیکی کرو گے ہاں تو اس کے بدلے میں آپ کو 70 یا 700 سے زائد جی، اتنا اجر ملے گا۔ صحیح، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا جی کہ جو روزہ دار ہوتا ہے ہاں، اس کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو سمندر کی جو مچھلیاں ہیں ہاں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ صحیح، اب اس سے باعثیت مسلمان ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اتنا کرم کر رہا ہے، اتنی مہربانی فرما رہا ہے، تو ہمیں اس میں یعنی بہت مجھے احتیاط سورہ کرنی قدر چاہیے۔ یاد آ گئی ہے کہ اس میں ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، اور جو جس حالت میں محو عبادت ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جی، تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تو اگر وہ کسی کو اس طرح کسی برے فعل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو دعا نہیں کرتے ہوں گے، پھر کچھ اور کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو حقیقت جو ہے نا وہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اپنی امت پر۔ صحیح، بالکل صحیح، دیکھیں پہلی امتیں ہوتی تھیں وہ گناہ کرتی تھیں، جی ان کے دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا، کسی کی شکلیں بگڑ گئیں، ہاں، لیکن یہ واحد امت ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی پردہ ہے۔ ایسے ہی، اور میں یہاں یہ چیزیں ایڈ کیے دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی بالکل جو آپ فرما رہے ہیں، آپ فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اس امت کی ظاہری شکلیں نہیں بگڑتی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی باطنی شکلیں بگڑتی ہیں۔ جی جی میں وہ کلام بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اندری امت نبود مسخ بدن، اس امت میں مسخ بدن نہیں ہونا، لیکن کیا ہوگا؟ مسخ دل بود اے ذوالفتن، فرماتے ہیں عقل والے ان کے روحوں کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ بالکل حقیقت پر بلکہ مبنی ایک مزے کی اور بات ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کو جو روح کی شکل ہوگی اسی پہ لوگ ہوں گے۔ جی جی، یہ بھی ارشاد فرمانا تھوڑا۔ میں وہ پہلے عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے صحیح، تو اس کا وہ جو گناہ ہے ہاں، وہ اس کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے ٹھیک ہو گیا، کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے گناہ کا تو نہیں لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے جی گا۔ جی اگر ارادہ کرتا ہے گناہ کا، جی، جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا، ہاں گناہ کرنے کے بعد اس کے جو ہے گناہ کا وہ سزا یا وہ گناہ لکھا جائے گا۔ صحیح، لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے، ابھی آپ نے نیکی کی نہیں، ہاں صرف آپ نے ارادہ بنایا، جی ذہن میں لایا، دل میں لایا کہ یہ کام میں کروں گا صحیح، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، صحیح، اس کا بھی اجر ملے گا۔ بالکل صحیح، تو بہرحال دیکھیں یہ صفات تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں کہ وہ روح بھی ہے، رحیم ہے، چاہے تو ادنا پہ بخش دے، چاہے اعلیٰ پہ ہماری نجات کرا، چھوٹے سے پہ پکڑ بھی لے۔ جی، تو عوام الناس کو جو ہے وہ نرم گوشے کی طرف لے گئے اور ان کو جو ہے وہ حوصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے منڈی آؤ، پر گناہ تو دونوں ایک ہی گناہ لبنا ہے۔ تو حضور بات یہ ہے، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن پھر کہاں جائیں گے جہاں پہ ظالموں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کی تو پھر مغفرت ہی نہیں ہے، ان کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے کہ ایک عوام الناس مخلوق خدا کے ساتھ جان بوجھ کر ایک گناہ ہوتا ہے جو انجانے میں ہو جائے، اس کی سزا اور جزا اور ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ کیا جائے، سال سے پھر ایک بندے کو علم ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ ایمان والا ہے، جب وہ ایمان والا ہونے کے باوجود، شعور رکھنے کے باوجود جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے کر رہا ہوں اور میں دوسرے کا حق کھا رہا ہوں،
تو وہ تو ظالم کہلائے گا، بالکل حضور والا اس کی تو سزا پھر بڑھ جائے گی، اور بہت سارے کہ جو وہ غریب اللہ لوگ بار بار اس بندے کو کہہ رہا ہے، محروم ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتا ہے، جی جی وہ تو روحانیت سے گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اس مہینے کی فضیلت کو نہ جانے جی اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، تو عام دنوں کا ظلم اور ہے، اس دنوں کا ظلم اور ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ہے کہ سزا یقیناً بڑھ جائے گی اس کے لیے، بالکل صحیح، میرے مطابق تو علم کے ناقص علم کے مطابق تو یہ بات بنتی ہے۔